अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद सलीम। आज की एक कहानी फॉरेस्ट रेंजर की है। ये कहानी फ्लोरिडा से रिजवान ने सेंड की है। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। उम्मीद है आपको भी ये पसंद आएगी। आप ये कहानी हेडफोन लगाएं और सुनें और इस कहानी का मज़ा लें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान है और मैं फ्लोरिडा का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 6-7 साल से फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और मैं इस काम में काफ़ी यूज़ टू हूँ और मुझे इस काम में काफ़ी मज़ा भी आता है। हालांकि थकावट तो हो जाती है क्योंकि हमें पूरी रात जंगल में बार बार जो है विज़िट करना पड़ती है डिफरेंट लोकेशन पे। और मैं अपने सीनियर सार्जेंट और इंस्पेक्टर के साथ जो है रोड पर रहता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस होने की वजह से वो बाकी लड़कों पर मुझे ज़्यादा तरजीह देते हैं। लिहाजा हम ज़्यादातर जंगल में राउंड्स वगैरह करते हैं और अगर कोई मिसिंग केस आता है और हम उसके लिए भी जाते हैं। ये फ्लोरिडा का एक बहुत ज़्यादा घना जंगल है। नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन इतना बता सकता हूँ कि फ्लोरिडा के बड़े और वेल मेंटेन जंगल में से एक ये जंगल है जो कि ऊंचे ऊंचे सरसब्ज पहाड़ों से घिरा हुआ है और बेसिकली यहाँ पर लोग ज़्यादातर हाइकिंग और पिकनिक वगैरह के लिए आते हैं। इधर कोई रिजॉर्ट्स या रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, इसीलिए उनको कैंपिंग वगैरह करनी होती है और कुछ दिन रिलैक्स होने के लिए अपनी फैमिलीज वगैरह के साथ आते हैं यहाँ पर। और ये जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा है और कई मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, इसीलिए इस जंगल पर नज़र रखने के लिए एक दो वर्कर्स हैं 11 और ऐसे टेंट्स हैं जो बारी बारी जंगल की डिफरेंट लोकेशन का जायज़ा लेते हैं और डिफरेंट लोकेशन को जो है एक्सप्लोर करते हैं। इसके बावजूद जो है इम्पॉसिबल है इतने बड़े और घने जंगल पे जो कि कई मरबा किलोमीटर पे फैला हुआ है, उस पर खाली इस तरीके से नज़र रखी जा सके। हालांकि हर एक एरिया में अपनी अपनी टीम है। कोई सिर्फ एक टीम नहीं है बल्कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से फॉरेस्ट टीम है जो कि पूरे फॉरेस्ट को कवर करती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है फॉरेस्ट पर जो है नज़र नहीं रखी जा सकती, इसलिए फॉरेस्ट की डिफरेंट एरिया पर पहाड़ों की चोटियों पर फायर लुकआउट्स बनाए जाते हैं जो कि वेस्टर्न जंगलात में तो आम बात है और इधर तकरीबन हर दूसरे जंगलात में फायर लुकआउट्स पाए जाते हैं कि जिससे जंगलात में आग लगने के हादसात से बचा जा सके। बेसिकली वहाँ पर भी एक एक बंदे की टीम होती है फायर लॉकआउट पे, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने हर 4 घंटे बाद पीछे रिपोर्ट करना होता है कि कहीं से कोई स्मोक वगैरह तो नज़र नहीं आ रही और उसके अलावा वेदर की क्या कंडीशन है। ये सब डिटेल जो है पीछे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की जाती है हर फायर लुकआउट डिपार्टमेंट से, क्योंकि एक दफ़ा जंगल में आग लग जाए और वक्त रहते पता ना चला तो उससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसे सानिया भी सामने आ जाते हैं कि पूरे पूरे जंगलात जल कर राख हो जाते हैं। इससे एक तो हमारे नेचर का काफ़ी नुकसान होता है और इसके अलावा उस फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं बचती। लिहाजा इस चीज़ को काफ़ी एहतियात से एनालाइज करना पड़ता है और इसकी सारी जिम्मेदारी फायर लॉकआउट पर जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनकी होती है।
لہٰذا مجھے 6 سے 7 سال ہو چکے تھے فارسٹ رینجر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوئے، اور ہمیں زیادہ تر ایسے کیسز آتے تھے کہ جس میں اگر کوئی پرسن مس ہو گیا ہے، جیسا کہ مسنگ کیس ہو گیا ہے جس پر ہمیں جانا ہوتا تھا، اور اس کے باوجود سے بھی ہمیں پوری رات راؤنڈ لگاتے رہنا ہوتا تھا اور اپنے مقررہ ایریا پہ، اور اس طرح کے کئی ڈپارٹمنٹ تھے وہاں جو کہ ڈیفرنٹ ایریاز کو کور کرتے تھے، اور اس طرح پورے اوور ہال جنگل کو کور کیا جاتا تھا۔ کچھ کی ذمہ داری تھی کچھ پہاڑوں کو لک آؤٹ کرنا ہوتا تھا، کچھ نے ڈاؤن ایریاز اور کچھ نے ندی والے ایریا کو، جو کہ ندی والے کے ساتھ کیمپس وغیرہ پائے جاتے ہیں وہاں پر بیسیکلی یہ پوری ویل آرگنائزڈ مینجمنٹ ہوتی ہے کہ جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور ایک غلطی سے کئی جانیں بھی جا سکتی ہیں اور پورے کے پورے جنگلات بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میں اس کام میں اچھا خاصا ایکسپیرینس حاصل کر چکا تھا، اور ایک فائر لک آؤٹ جو ہے حال ہی ہونے والا تھا کیونکہ وہاں کا لڑکا ریزائن کر چکا تھا۔ یہ تب میں نہیں جانتا کہ اس نے ریزائن کیوں کیا، لیکن وہ وہاں سے ریزائن کر چکا تھا اور اب اس جگہ کی پوسٹ خالی تھی۔ تو میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میری انسپیکٹر اور سارجنٹ سے کافی زیادہ بنتی تھی، کیونکہ میں کافی عرصے سے ان کے ساتھ کام کر چکا تھا اور کافی کوپریٹو تھا ان کے ساتھ۔ لہٰذا یہ جو جنگلات میں راؤنڈ وغیرہ لگانے کا کام، یہ تو بہت زیادہ ہیٹک ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے آفر کیا کہ کیوں نہ میں فائر لاک آؤٹ میں چلا جاؤں، جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا ریلیکس بھی ملے گا اور میں اس کام کو بھی تھوڑا اچھے سے سمجھ پاؤں گا، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں میری اور تھوڑی اچھی پوسٹنگ ہو جائے۔ لہٰذا میں بھی اس کام سے تھک تو گیا تھا، بے شک مجھے مزہ آتا تھا، لیکن تھک میں گیا تھا۔ تو میں نے بھی اس کام میں حامی بھر لی کہ ہاں، مجھے فائر لاک آؤٹ پر بھیج دیا جائے۔ بیسیکلی فائر لاک آؤٹ کو پہاڑ کے ٹاپ پر بنایا جاتا ہے کہ پہاڑ تو پہلے ہی بلند ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 12 سے 13 منزلہ اونچا چوٹی پر بنائے جانے والا یہ فائر لاک آؤٹ اس طرح کا نظارہ دیتا ہے کہ جس سے ہم پورے جنگل پر نظر رکھ سکتے ہیں، اور کہیں بھی کوئی بھی کسی قسم کا سانحہ ہو تو ہم اس سے پہلے ہی ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سارجنٹ نے مجھے کہا اگر تم اس کام کے لیے فیلنگ ہو تو پھر اپنا سامان پیک کر لو، کیونکہ وہ لڑکا ویسے بھی یہاں سے ہو کر جائے گا، کیونکہ اس کو اپنے ریزگنیشن کے ریلیٹیو سے کچھ پیپر سائن کرنے ہیں اور کچھ ڈاکومنٹیشن کرنی ہے۔ تو اس سے اچھا تو یہی ہے وہ لڑکا تمہیں فائر لاک آؤٹ پہ چھوڑ دے گا، اور تمہیں جتنا اچھے سے سمجھا سکتا ہے اور کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ وہ تقریباً 2 سال گزار چکا ہے، لہٰذا تم اپنے کپڑے جلدی سے پیک کر لو اور ضرورت کا کھانے پینے کا تقریباً 2 ماہ کا سامان اٹھا لو، کیونکہ تمہیں وہاں سے بار بار آیا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ فائر لاک آؤٹ یہاں سے تقریباً 60 سے 65 کلومیٹر دور ہے، اسی لیے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو یہاں نہ آنا پڑے، کیونکہ فائر لاک آؤٹ وہ حال ہی نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک کوئی دوسرا لڑکا نہیں مل جاتا۔ تب تو تم لوگ اپنی شفٹس مینج کر سکتے ہو اور ایک ایک 2 2 دن کا بیچ میں گیپ لے سکتے ہو یہاں آ کر۔ لہٰذا میں نے حامی بھری، جلدی سے اپنے کپڑے وغیرہ پیک کیے اور کچھ بکس وغیرہ رکھی اپنے ساتھ، کیونکہ مجھے وہاں بالکل اکیلا ہونا تھا، تو میں اپنے فارغ ٹائم میں یہی بکس وغیرہ پڑھا کرتا تھا تاکہ میں بور نہ ہو جاؤں۔ اس لیے میں نے بکس وغیرہ رکھی ساتھ، سارا سامان پیک کیا اور 1 2 ماہ کا ساتھ کھانے پینے کا اور ضرورت کا تمام راشن لیا۔ اتنی دیر میں وہ لڑکا بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے باہر پہنچ چکا تھا اپنی جیپ پر۔ لہٰذا وہ لڑکا اندر آیا، سارجنٹ اور انسپیکٹر سے ملا، اس کے بعد
वो मुझे भी मिला और कहने लगा, क्या यही वो लड़का है जिसको मुझे वो छोड़ना है वहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये वही लड़का है। लिहाजा उसने अपनी जल्दी से डॉक्यूमेंटेशन की। जैसे ही रेजिग्नेशन वगैरह लेटर साइन किया और उसके बाद वो सार्जन और इंस्पेक्टर से मिलकर उनको अलविदा कहकर मुझे लेकर वहाँ से निकलने लगा। लिहाजा मैं भी इंस्पेक्टर और सार्जन से मिला और मैं उनको कहा कि ज़रूर जल्द ही मिलेंगे। बेशक, ये कहकर मैं उनको अच्छे से मिला और फिर उस लड़के के साथ जीप में बैठकर अपना सारा सामान बीच में लोड कर दिया और फिर हम जो है उस फायर लॉकआउट की तरफ जाने लगे। वो पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर था, इसलिए हमें चढ़ाई वाला रास्ता करना था। और वो लड़का काफ़ी माहिर था ड्राइविंग में और काफ़ी स्पीड से और एहतियात से गाड़ी को चला रहा था और रास्ते में मुझसे भी बातें करता जा रहा था कि मुझे यहाँ पर कितना अरसा हो गया है। लिहाजा हम दोनों आपस में बातें करते गए और कैसे वो 60 से 65 किलोमीटर का रास्ता तय हुआ पता ही नहीं चला और हम पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुके थे। वैसे तो मुझे पता था कि फायर लॉकआउट काफ़ी बुलंद होते हैं, लेकिन वो फायर लॉकआउट कुछ ज़्यादा ही बुलंद लग रहा था बाकियों की निस्बत। वो नीचे से देखकर ही उसको खौफ आ रहा था और अब मैं उस लड़के से ये कहने लगा कि हम ऊपर ये सारा सामान कैसे लेके जाएंगे। तो उसने कहा कि तुम इसकी फिक्र मत करो, वैसे भी सामान ऊपर यहाँ से ले जाया नहीं जा सकता क्योंकि वो स्टेयर्स काफ़ी पतली थी और उसे एक बंदे का एक टाइम पर ही ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। लिहाजा सामान ऊपर ले जाने के लिए साथ एक छोटा सा एलिवेटर लगा हुआ था बॉक्स टाइप का, कि जिसमें राशन और ज़रूरत का सारा सामान रख कर फिर ऊपर जाकर उस एलिवेटर को ऑन कर कर ऊपर की तरफ खींचा जा सकता है। लिहाजा मैंने अपना सारा सामान उसके अंदर रखा। लिहाजा उस लड़के ने कहा, चलो चलो अब तुम मुझे फॉलो करो और मेरे पीछे पीछे आओ। और वो उस फायर लॉकआउट पर जाकर स्टेज पर चढ़ने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे उस फायर लॉकआउट की स्टेयर्स पर चढ़ने लगा। वो स्टेयर्स काफ़ी तंग थी और उस पर हाथ पांव मुश्किल से रखे जा रहे थे और उसके बावजूद मैं ऊपर चढ़ता जा रहा था। एक दफ़ा को मैंने जब नीचे देखा तो मैं आधा सफ़र तय कर चुका था। वो ऊपर का नीचे देख के एक दफ़ा को मुझे फुल चक्कर आए और ऐसे लगा कि बस मैं नीचे गिर जाऊंगा। फिर मैंने खुद को संभालते हुए ऊपर की तरफ देखना शुरू किया और मैंने कहा अब नीचे नहीं देखूंगा कि जब तक ऊपर नहीं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी बुलंद फायर लॉकआउट था और नीचे से जितना डेंजरस लग रहा था ऊपर से वो और भी ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बेशक मैं ऊंचाई से डरता नहीं था, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर कोई भी शख्स उस फायर लॉकआउट पर चढ़ेगा, बेशक ऊंचाई से भी ना डरता हो, तो एक दफ़ा को उसके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। अब वो लड़का रूठ चुका था क्योंकि वो बिल्कुल भी टॉप पर पहुंच चुका था और अब मैं भी उसके बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ था। और उस लड़के ने कहा कि इसका दरवाज़ा जो है वो साइड से नहीं खुलता, बल्कि यहीं से खोलना पड़ेगा, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ खुलता था। देन हमें चढ़ के उसके अंदर जाना पड़ता था। लिहाजा उस लड़के ने उस फायर लॉकआउट का दरवाज़ा खोला और ऊपर चला गया। फिर उसने नीचे मुँह कर कर कहा कि तुम भी ध्यान से आना, क्योंकि यहाँ ग्रिप करने की कोई चीज़ नहीं, इसलिए तुम्हें फ्लोर को ही ग्रिप करना होगा और उसी को ग्रिप करते हुए अपने आप को ऊपर खींचना होगा। लिहाजा मैंने फ्लोर को ग्रिप किया और उसकी मदद से मैं अपने आप को ऊपर खींच लिया। अब मैं उस फायर लॉकआउट के अंदर मौजूद था और जैसे ही मैंने अपनी आंखों को राइट की तरफ घुमाया, जहां पर बड़ी बड़ी विंडोज़ लगी हुई थी, तो वो नज़ारा देखकर
ایک دفعہ کو تو میری آنکھیں ہی کھل کر رہ گئی تھیں۔ ایسا نظارہ میں نے زندگی میں آج تک نہیں کبھی دیکھا۔ میں سوچ میں رہ گیا کہ کیا میں جنت میں آ چکا ہوں؟ ایسا نظارہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں سے پورے جنگل کا ایک ایسا نظارہ نظر آ رہا تھا کہ جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک تو میں وہاں سب کی اونچی پہاڑی پر موجود تھا، اور اس کے بعد وہ فائر لک بھی کافی بلندی پر تھا اور 13 سے 14 منزلہ اونچا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کا ایسا نظارہ نظر آ رہا تھا کہ میں نے اپنے 7 سال کے فورسٹ رینجر کے کریئر میں ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا، اور میں اپنی سمائل کو روک نہیں پا رہا تھا، اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہاں 2 ماہ تو کیا، میں 2 سال بھی ایک ساتھ رہ سکتا ہوں بغیر یہاں سے باہر۔ لہٰذا وہ لڑکا مجھے وہاں کے بیسک اکوپمنٹ مجھے سمجھانے لگا، حالانکہ وہ مجھے پہلے بھی چلانا آتے تھے، لیکن وہ ایک بلیف مجھے گائیڈ کرنے لگا تاکہ کسی طریقے کی مجھے کوئی مسٹیک نہ ہو۔ ساری اکوپمنٹ جو ہے وہ مجھے سمجھا دیے، تو اس کے بعد کہنے لگا مجھے ہر 4 گھنٹے کے بعد اٹھ کر الارم وغیرہ سیٹ کر کے جو ہے پورے فورسٹ کو ایک بار دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے، اور بائنوکولر کی مدد سے بھی دیکھنا ہے۔ اگر کہیں پہ بھی کچھ ایسا فیل ہو کہ کہیں پہ سموک اٹھ رہی ہے یا کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے، تو مجھے جلدی سے جلدی پیچھے ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ کرنی ہے۔ حالانکہ وہاں پہ کیمپرز وغیرہ بھی آتے تھے، وہ بھی فائر وغیرہ جلاتے تھے، لیکن اس فائر میں اور جو جنگلات میں دوسری فائر لگتی ہے اس میں کافی فرق ہوتا ہے، اس کی سموک اور انٹینسٹی پر سب کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور اس کو کیسے اینالائز کرنا ہے۔ لہٰذا یہ سب بتا کر وہ لڑکا مجھے اینڈ پر یہ کہہ گیا کہ تمہیں بغیر کسی مجبوری پہ فائر لک آؤٹ سے نیچے نہیں اترنا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اگر بس مجبوری ہے تو ہی نیچے اترنا ہے، اور اس کے علاوہ نہیں۔ اور اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی ایشو ہو یا کوئی بھی مسئلہ بنے تو تمہیں پہلے فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آفس میں رپورٹ کرنا ہے، اور جب تک کہ وہاں سے کوئی بندہ کوئی تمہاری مدد کے لیے یہاں تک نہیں آتا، تمہیں گردن کسی صورت یہاں سے نہیں اترنا، اور تمہیں ڈیفرنٹ جو ہے فائر لوک آؤٹ جو کہ ڈیفرنٹ پہاڑیوں پر موجود ہوتے ہیں اور ان کے ورکر سے کانٹیکٹ بنا کر رکھنا ہے، اور ہر 4 گھنٹے بعد ایک رپورٹ پیچھے دینی ہے۔ لہٰذا میں اس ونڈو میں سے اور بھی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر موجود ڈیفرنٹ فائر لوک آؤٹ کو دیکھ پا رہا تھا، جن پہ ہلکی ہلکی لائٹ جو ہے چل رہی ہے، جس کی وجہ سے پتہ چل رہا تھا وہاں پر بھی ایک فائر لوک آؤٹ ہے، اور تقریباً ہر فائر لوک آؤٹ 50 سے 60 کلومیٹر دور تھے ایک دوسرے سے، اور اس پورے ایریا کو کور کر رہے تھے فائر لک آؤٹ، کہ جس کی مدد سے پورے جنگل پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ جنگل نیچے سے دیکھنے پر گھنا لگتا ہی تھا، لیکن اب اس فائر لک آؤٹ سے دیکھنے پر پتہ چل رہا تھا کہ جنگل کتنا ہی زیادہ گھنا ہے۔ میں نے آج تک نظارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لہٰذا وہ لڑکا مجھے کہنے لگا کہ مجھے کسی بھی سچویشن میں پینک نہیں کرنا، چاہے وہ کوئی بھی سچویشن ہو، بس پینک نہیں کرنا، پیچھے ڈپارٹمنٹ میں رابطہ کرنا ہے۔ مجھے کئی ایسی سچویشن ہیں جو مجھے پینک کر دیں گی، مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کر رکھنا ہے، اور کیوس نہیں ہونا چاہیے۔ اینڈ پر پھر وہ مجھے نیچے اترتے اترتے کہہ رہا ہے، اب جو مرضی ہو جائے، تمہیں بغیر کسی مجبوری اور کسی کام سے نیچے نہیں اترنا۔ اور پھر اس نے اس دروازے کو بند کر دیا۔ لہٰذا فائر لک آؤٹ پہ جو چاروں طرف سے ٹیرس بنا ہوا تھا ونڈوز کے باہر، اب میں اس کو وہاں سے باہر جا کر
دیکھ رہا تھا اور اس نے اپنی جیپ سٹارٹ کی اور وہاں سے جانے لگا۔ اب میں اس فائر لاک آؤٹ پہ میں بالکل اکیلا تھا، میرے علاوہ وہاں پر اور کوئی نہیں تھا، میں اور میری صرف تنہائی۔ اب میں نے اپنا جلدی سے بستر سیٹ کیا، اپنا سارا سامان ادھر ادھر سیٹ کیا اور اپنے مطابق پورے فائر لاک آؤٹ کی سیٹنگ کی۔ اس کے بعد میں نے جلدی سے ہر امپورٹنٹ ریڈنگ لی، جیسے ونڈ سپیڈ اور کہاں پر کوئی ایشو وغیرہ تو نہیں ہے، کہیں سے کوئی سموک وغیرہ تو نہیں اٹھ رہا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، اینالائز کرنے کے بعد ایک رپورٹ تیار کی اور پیچھے ڈپارٹمنٹ میں فارورڈ کر دی۔ اور ہم انٹر ٹیلی کام کے ذریعے ڈیفرنٹ فائر لاک آؤٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، سب سے نزدیک والے سپیور والے، سب سے دور والے سے بھی۔ لہٰذا اس فائر لاک آؤٹ میں اور بھی ایکسٹرا چیز تھی جو باقی سے مختلف بناتی تھی۔ اس فائر لاک آؤٹ پہ ایک بڑا سا ریڈار بھی لگا ہوا تھا کہ جس سے ویدر فور کاسٹ کیا جاتا تھا، لیکن ہمیں بریف گائیڈ کیا گیا تھا ہمیں اس کے اوپر ریلائن نہیں کرنا، بلکہ مینولی اکوپمنٹ سے ہر 4 گھنٹے بعد ریڈنگ لینی ہے۔ اب یہ رپورٹ وغیرہ سینڈ کر کے ابھی میں اپنے بستر پر ہی لیٹا ہی تھا کہ مجھے اچانک سے بہت تیز بھوک لگنے لگی۔ تو میں جلدی سے اٹھا اور جو سامان اپنے ساتھ لایا تھا اسی میں سے سب کچھ اٹھایا اور اوون کے اندر گرم کر کے کھانے لگا، اور ساتھ ساتھ میں اس ٹیرس پر بیٹھا ہوا وہ نظارہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے انٹر کال پر ایک پاس کے لوک آؤٹ سے جو ہے کال آئی، جس کو میں نے فوراً سے ریسیو کیا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ جو ہے وہ آپ آؤٹ ہو رہا ہے، مطلب کہ وہ سونے لگا ہے، اور اس نے اپنی لاسٹ ریڈنگ جو ہے پیچھے فارورڈ کر دی ہے، اب 4 گھنٹے بعد ہی اٹھے گا، لہٰذا پیس آؤٹ اینڈ ٹیک کیئر کا میسج کر کے وہ سو گیا۔ اور تقریباً اس ٹائم پر سارے فائر لاک آؤٹ جو ہے بند ہو چکے تھے انٹر ٹیلی کام، لہٰذا مجھے بھی سونا تھا کیونکہ میں بھی کافی تھک چکا تھا، میں اپنی ریڈنگز وغیرہ بھی لے چکا تھا، اپنا کام بھی کر چکا تھا، اور میں یہ سوچنے لگا کہ اس سے بہتر جاب اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں بیڈ پر لیٹتا ہوں اور سامنے اتنا اچھا اور خوبصورت نظارہ ہے، کب جلدی سے صبح ہو اگر میں اس نظارے کو اور اچھے سے نظارہ کو انجوائے کر پاؤں، کب کب جلدی سے صبح ہوگی اور اس نظارے کو میں اور اچھے سے انجوائے کر پاؤں گا۔ آج میری پہلی رات تھی وہاں پر، لہٰذا میں 4 بجے کا الارم لگایا تاکہ اٹھ کے ایک رپورٹ دوبارہ سے جنریٹ کر لوں، اور یہ الارم لگا کر میں سو گیا، اور صبح 4 بجے الارم کی آواز سے میں اٹھ گیا۔ اٹھنے کے بعد میں نے سارے ایکوپمنٹ کو یوز کیا اور جلدی سے ایک رپورٹ جنریٹ کی۔ اتنی دیر میں مجھے انٹر کام پر دوسرے فائر لاک آؤٹس والوں کی ہائی کی میسج آنے لگے، اور انہوں نے بھی اپنی رپورٹس وغیرہ بھی تیار کی۔ میں نے بھی اپنی رپورٹ تیار کر کے ہم پیچھے ڈپارٹمنٹ میں سینڈ کر دی۔ فورسٹ میں اس دن ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جو کہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو، لہٰذا جلدی سے رپورٹ تیار کی اور پیچھے ڈپارٹمنٹ میں سینڈ کر دی۔ یہ کام کر کر میں دوبارہ سے سو گیا اور تقریباً 10 بجے دوبارہ اٹھا، حالانکہ مجھے تو 4 گھنٹے بعد چیک کرنا تھا، لیکن اس دفعہ میں تھوڑا لیٹ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے میرے انٹر کام پر کافی سارے میسیجز اور رنگ آؤٹ آئے ہوئے تھے، اور میسیجز میں کہا گیا تھا کہ جلدی سے اپنی رپورٹ تیار کر کے پیچھے ڈپارٹمنٹ میں بھیجو، وہ پوچھ رہے ہیں، لہٰذا میں نے جلدی سے رپورٹ تیار کی، ایک ایک چیز کو اچھے سے اینالائز کیا اور دوبارہ سے ڈپارٹمنٹ کو سینڈ کر دیا۔ اس کسی طریقے میں نے 4 گھنٹے وقفے سے رپورٹس تیار کیے، اور اب دوبارہ سے رات کے 10 بج چکے تھے۔ دن بھر میں نے اس نظارے کو کافی انجوائے کیا، اس کے علاوہ کھایا پیا، نہایا بھی، اور اپنے کپڑے وغیرہ بھی چینج کر کر میں بالکل فریش ہو چکا تھا، اور تقریباً رات کے 9:30 بج چکے تھے۔
اور میں اپنے لاسٹ رپورٹ تقریباً گھنٹہ پہلے ہی بنا کر سینڈ کر چکا تھا، اور اب فورسٹ پورے میں بالکل گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور جو وہ ایریا تھا جہاں فائر لگ آؤٹ تھا وہ ایریا بھی بالکل سنسان تھا، اور وہاں پر بالکل کوئی درخت نہ تھے بلکہ میدان سا تھا وہ، اور ساتھ نیچے سٹور روم بنا ہوا تھا کہ جس میں جنریٹر وغیرہ رکھا گیا تھا تاکہ اگر کوئی الیکٹریسٹی بریک آؤٹ ہو تو وہ اس جنریٹر کو آن کر لیا جائے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس فائر لک آؤٹ کا سٹرکچر کچھ اس ٹائپ کا تھا کہ وہ لکڑی اور سٹیل کے ڈھانچے سے بنا ہوا تھا جیسے سم کے ٹاور ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک بڑا سا ہٹ تھا بالکل ٹاپ پر، کہ جس کے اندر سارے اکیوپمنٹ اور رومز وغیرہ تھے۔ لہٰذا ابھی میں باہر نظر رکھ ہی رہا تھا اور جنگلے پر کھڑا ہو کر اس نظارے کو انجوائے کر ہی رہا تھا کہ مجھے نیچے ایسا فیل ہوا کہ جیسے میرے سے تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر دور کچھ جل رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے بائنوکولرز اٹھایا، وہاں زوم کر کر دیکھنے لگا، تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہاں 3 سے 4 عجیب و غریب شکل کے بندے آگ کے ارد گرد ناچ رہے تھے اور گھوم رہے تھے اس کے ارد گرد۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہوا، پر پھر میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی پکنک کرنے آئے ہوئے کچھ لوگ ہوں کہ جنہوں نے اور طرح کے ماسک پہنے ہوئے ہیں اور وہ آگ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں کہ اتنی دیر میں ایک پانچواں شخص آیا وہاں سے جو کہ ایک انسان کو گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں جو ہے تھوڑا پینک کر کے، کیونکہ وہ اس انسان کو ایسے گھسیٹ رہا تھا کہ اس کے سر بھی پتھروں وغیرہ پر لگ رہے تھے۔ یہ سارا نظارہ میں اپنے بائنوکولر سے دیکھ رہا تھا، لہٰذا میں نے جلدی سے انٹرکام پر دوسرے فائر لوکاؤٹ والوں کو کال کیا اور سارا ماجرا اس کو بیان کیا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں اس طرح کی کسی بھی چیز پر دھیان نہیں دینا، چاہے جو بھی ہو۔ یہاں کا پہلا رول ہے، تم نے بس ایسی کسی چیز پر دھیان نہیں دینا کیونکہ تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تب تک تم نے اس پر دھیان نہیں دینا جب تک تمہیں کوئی ایسی کال وغیرہ نہ آئے کہ کسی اس طرح کے مسنگ پرسن کو فائر لوکاؤٹ سے دیکھو کہ کہیں تمہیں کچھ نظر تو نہیں آ رہا۔ تم نے خود سے کچھ بھی نہیں کرنا، بس اس چیز کو تم اگنور کرو۔ یہ میری تمہیں پہلی اور لاسٹ وارننگ ہے۔ اگر تم اپنی جان کا بھلا چاہتے ہو تو اس چیز کو اگنور کر لو۔ لہٰذا میں اتنا کٹور دل نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ کچھ کر بھی رہے تھے تو کسی انسان کے ساتھ کر رہے تھے، اور وہ کر کیا رہے تھے میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا تو اس انٹرکام پر کہ اچانک سے پورے فائر لاک آؤٹ کی لائٹ چلی گئی۔ جیسے لائٹ گئی وہاں پہ بالکل خوب اندھیرا اور کالا سے اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے اندر آیا اور دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی بریکر وغیرہ تو نیچے نہیں ہو گیا، لہٰذا بریکر سب اوپر ہی تھے۔ یہ لائٹ کا کٹ آف ہوا تھا اور اب مجھے نیچے جا کر جنریٹر کو آن کرنا تھا۔ لہٰذا میں اس بندے کی بات سوچ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ بغیر کسی مجبوری مجھے نیچے نہیں اترنا، لیکن یہ تو مجبوری ہی تھی کیونکہ مجھے لائٹ کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ مجھے 3 سے 4 گھنٹے میں دوبارہ ریڈنگز وغیرہ لینی تھی۔ لہٰذا میں نے دوبارہ سے اپنے بائنوکولر سے اس طرف دیکھا جہاں پہ میں نے جو نظارہ پہلے دیکھا تھا، تو اب جو نظارہ میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دیکھتا کیا ہوں کہ وہ جو 4 سے 5 عجیب شکل کے بندے تھے وہ اسی آگ کے اوپر اس بندے کو زور زور سے گھما رہے تھے، کسی لوہے کے راڈ کے اوپر باندھ کر، اور وہ بندہ چیخ رہا تھا۔ حالانکہ اس کی آواز یہاں تک نہیں آ رہی تھی، لیکن
साफ पता चल रहा था बाइनोक्यूलर की मदद से कि वो चीख रहा है। अब तो मैं बिल्कुल ही पैनिक कर गया था। अब जो मर्जी हो, मुझे उस तरफ जाना ही जाना था। बेशक वो लड़का अपनी जीप लेकर जा चुका था जो यहाँ पर पहले काम करता था, लेकिन एक जीप वहाँ पर खड़ी हुई थी कि जो वहाँ के असिस्टेंट के लिए होती है आने जाने के लिए। मैं जल्दी से फायर लुकआउट से नीचे उतरा और मुझे नीचे उतरने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैं पहली दफ़ा उसके ऊपर चढ़ा था और पहली दफ़ा ही नीचे उतर रहा था। वो काफ़ी तंग सीढ़ियाँ थी और मैं बीच में तो गिरते गिरते भी बचा था क्योंकि मेरा हाथ स्लिप हो चुका था। अब जैसे भी मैं उस फायर लुकआउट से नीचे उतरा, जनरेटर जल्दी से ऑन किया ताकि उस पूरे फायर लुकआउट पे लाइट आ जाए। लाइट आने के बाद मैं जल्दी से अपनी जीप में बैठा, लेकिन ये क्या, मुझे तो वहाँ की लोकेशन ही नहीं पता थी कि मैं ऊपर से किस तरफ से देख रहा था और वहाँ से कौन सा रास्ता जाता है। लिहाजा मैंने अपनी गाड़ी में पड़ा हुआ मैप उठाया और अपनी जगह को एनालाइज किया कि मैं इस टाइम कहाँ पे मौजूद हूँ और उस जगह पर बाय रोड कैसे जाया जा सकता है। वैसे तो वो जगह देखने में वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर लग रही थी, लेकिन बाय रोड जाने में वहाँ से 10 किलोमीटर का फासला था। अब मैं उस जगह की तरफ बढ़ रहा था और मैं वहाँ पर डायरेक्ट नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरी भी जान को ख़तरा था और मेरे पर भी कोई ऐसा वेपन नहीं था कि मैं उस शख्स को बचा सकूं। लिहाजा मैंने अपनी गाड़ी को 1 से 2 किलोमीटर पीछे रोकने का फ़ैसला किया कि जिससे उनके कानों में गाड़ी की कोई आवाज़ भी ना जाए और मैं अच्छे से देख सकूं कि वो लोग कर क्या रही हैं और फिर पीछे रिपोर्ट कर सकूं। हालांकि ये हमारे काम में शामिल नहीं था क्योंकि फायर लुकआउट वगैरह को तो बस यही देखना हो था कि जंगल पे कहीं कोई स्मोक या कोई आग का खतरा तो नहीं, और बस वेदर की रिपोर्ट तैयार करनी होती थी और बस हमारा इस काम से कोई लेना देना नहीं था। इंसानियत के नाते था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा और मुझे आग का स्मोक नजर आया कि जो उन्होंने जलाई हुई थी और किसी के जलने की बदबू भी आ रही थी। मैं अपने बाइनोकुलर्स अपने साथ लाया था और किसी झाड़ी के पीछे बैठकर हल्का हल्का उनके पास जाने लगा। जब मैं उनसे तकरीबन किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर रह गया था तो मैंने अपने बाइनोकुलर से देखा कि वो कोई अजीब और गरीब मखलूक थी। ऐसी चीज़ें कि जिनको मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं देखा था और अब मैं उनके फेस को काफ़ी अच्छे से देख पा रहा था अपने बाइनोकुलर की मदद से। उनका फेस इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। हाथ इतने बड़े कि आप सोच नहीं सकते, बड़े बड़े पाँव, और उनके जिस्म पर कोई कपड़े भी ना पहन रखे थे और उनके जिस्म बिल्कुल काले बालों से घिरे हुए थे और शक्ल बिल्कुल सफ़ेद, लंबे दांत और आंखों में काले काले गड्ढे थे उनके। ये देखकर मेरे तो पसीने छूटने लगे और वो उस बंदे को घुमाने के साथ साथ उसका गोश्त भी खा रहे थे और साथ साथ उसके इर्द गिर्द नाच रहे थे। अभी मैं ये सब कुछ देख ही रहा था कि पैनिक करता हुआ अपनी जीप की तरफ भागने लगा तो उन चीज़ों ने मुझे देख लिया और देखने के बाद वो किसी पागल जानवरों की तरह मेरे पीछे भागने लगे। मैंने भी जल्दी से अपनी जीप को स्टार्ट किया और वहां से भगाता हुआ जीप अपने फायर लुकआउट पर पहुंच आया। जल्दी से अपनी जीप को वहां खड़ा किया और फायर लुकआउट में ऊपर जाने लगा। अभी मैं ऊपर जा ही रहा था कि मैं क्या देखता हूँ कि वो चीज़ें बिल्कुल फायर लुकआउट के पहुंच चुकी हैं थी। तो वो इतनी तेज कैसे भाग रही थी? हालांकि जब मैं गाड़ी भगा रहा था तो वो चीज़ें मेरे आंखों से ओझल हो चुकी थी, तो अब इतनी अचानक वो यहाँ पर
कैसे पहुंच चुकी थी। वो इतनी अजीब और गरीब आवाज़ें निकाल रही थीं, और एक तो उनमें से बाकायदा उन चारों को ऑर्डर दे रहा था, मेरी तरफ इशारा करते हुए। गालिबन वो यही कह रहा था कि इसको पकड़ कर नीचे लाओ। लिहाजा मैं जल्दी से फायर लुकआउट के ऊपर चढ़ने लगा, और वो चीज़ें भी मेरे पीछे आने लगीं। उनके हाथ भी काफ़ी बड़े-बड़े खंजर भी थे, और उनके नाखून भी काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, और उनके चेहरे से वहशत टपक रही थी। पैनिक तो मैं बहुत ज़्यादा कर रहा था, इतना ज़्यादा कि मेरे से ऊपर चढ़ना मुहाल हो रहा था। मुझे बस लग रहा था कि मैं बस हौसला हार कर नीचे गिर जाऊँ। और उसके बावजूद भी मुझे पता नहीं कि इतनी हिम्मत मेरे से कहाँ से आ रही थी, और उसके बावजूद भी मैं ऊपर चढ़ता जा रहा था। और मैं लुकआउट के बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुका था, और मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, और उनमें से एक ने मेरे पाँव को ज़ोर से पकड़ लिया और अपना नाखून मेरे पाँव के अंदर गाड़ दिया। लेकिन मैंने झटके से अपने पाँव को छुड़वाया, और ऊपर से दरवाज़ा बंद करके उसमें कुंडी लगा दी। अब उसके अलावा फायर लुकआउट के ऊपर चढ़ने का कोई और रास्ता न था, क्योंकि उसके जो साइड्स थी वो सेंटर के फ्रेम से बिल्कुल दूर थी, और उसके ऊपर चढ़ने का तो सवाल पैदा नहीं होता था। लेकिन वो चीज़ दरवाज़ा तोड़कर भी अंदर आ सकती थी। मुझे इस चीज़ का भी खदशा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा सांस भी चढ़ा हुआ था, और मेरे सांस में सांस भी नहीं आ रहे थे। मैं अपने अपार्टमेंट में कॉल मिलाई और इसी चढ़ी हुई सांस के साथ बोलने लगा, तो डिपार्टमेंट वाले मुझे कहने लगे, हमें तुम्हारी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही। मैं पैनिक लहजे में उनसे बात कर रहा था कि मेरी जान खतरे में है, प्लीज़ मुझे बचा लो, ये चीज़ें मुझे नहीं छोड़ेंगी। अभी मैं ये कह ही रहा था कि वो कॉल कट ऑफ हो गई, और दोबारा से पूरे फायर लुकआउट की लाइट चली गई। गालिबन जनरेटर भी बंद हो चुका था। अब मैं बिल्कुल सहमा हुआ फायर लुकआउट के कोने में बैठा हुआ था, बिल्कुल मुंह घुटनों में देकर नीचे देख रहा था। अपने आप को अपने हाथों से कवर किया हुआ था, और यही सोच रहा था कि वो चीज़ें क्या अभी भी मौजूद होंगी। उनके पास ऐसी पावर्स तो हैं, अगर वो गाड़ी का पीछा कर सकती हैं, गाड़ी की स्पीड से वो मेरे पास पहुंच सकती हैं, तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं। बस जल्दी से मेरी हेल्प के लिए कोई आ जाए यहाँ पर। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक से फायर लुकआउट का वो ही दरवाज़ा, जिसको मैं कुंडी लगाकर बंद करके आया था, वो धड़ाम से खुल गया था। गालिबन उस दरवाजे की कुंडी टूट चुकी थी, लेकिन वहां से कोई ऊपर ना आया। अब मैं बस अपनी मौत का इंतज़ार अपनी आंखों के सामने कर रहा था, और वेट कर रहा था कि कैसे वो चीज़ें ऊपर आएं और मुझे यहाँ से ले जाएंगी, और फिर मेरे साथ भी वही हशर होगा, और मेरे साथ भी वही हशर होगा जो उस इंसान का हो रहा था। मुझे उसके लिए भी काफ़ी दुख हो रहा था, लेकिन अब मेरी जान पर भी बन चुकी थी, और मेरे साथ भी वही सब कुछ होने वाला था। मैं उस लम्हे को कोस रहा था कि जब मैं वहाँ पर गया था, और जब मैंने अपनी आंखों से वो नज़ारा देखा था, और उस लम्हे को भी कोस रहा था कि जब मैंने यहाँ आने के लिए एग्री किया था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। गालिबन ये आज मेरी आखिरी रात थी इस दुनिया में। अभी मैं कोने में बैठा ही हुआ था कि वो चीज़ें मेरे पास आने लगी, और ये देखकर मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मेरी आँख खुली, तो मैंने देखा कि वो चीज़ें मुझे उसी जगह पर लेकर आ चुकी थी कि जहाँ पर दूसरा इंसान था, और उन्होंने उसको खा लिया था। अभी वो उसी आग के पास नाच रहे थे, और उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, और मुझे झाड़ियों में रखा हुआ था। मुझे किसी चीज़ से बांधा नहीं गया था, और मुझे इस
فری چھوڑا گیا تھا اور انہوں نے مجھے کوئی چیز سر میں نہ ماری تھی. میں خود ہی اپنی ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا. اب میں نے اپنے آپ کو جلدی سے سنبھالا اور خود کو ہوش میں لایا اور میں نے وہاں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کا طریقہ سوچنے لگا کہ کس طرح کے یہاں سے نکلوں. حالانکہ ان سے بھاگنا تو ممکن نہ تھا کیونکہ ان کی سپیڈ کافی زیادہ تھی. اگر وہ گاڑی کا مقابلہ کر سکتے تھے تو میں تو کیا ہی تھا ان کے سامنے. لہٰذا میں نے سوچا کہ وہ اپنے ڈانس میں اور اپنی ان حرکتوں میں مصروف ہیں. شاید وہ کسی ریچول کر رہے تھے یا شیطان کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ جس کی وجہ سے شیطان کی راہ میں انسان کو قربان بھی کرتے تھے اور اس کو کھا بھی جایا کرتے تھے. لہٰذا وہ اپنے ریچولز میں بہت زیادہ مگن تھے اور ان کو ادھر ادھر کی کوئی خبر نہ تھی. لہٰذا میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ہلکے ہلکے قدموں سے کسی جانور کی طرح جاریوں پر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا اور رینگتے رینگتے جاریوں سے باہر نکلنے لگا. اور جب میں ان سے تقریباً 1 سے 2 کلومیٹر اسی طریقے رینگتے رینگتے دور نکل گیا. میرے ہاتھ بھی کافی زیادہ چھل چکے تھے ان پتھروں پر اس طرح چلنے کی وجہ سے اور پاؤں میں بھی کافی چوٹ لگ چکی تھی. لیکن جب میں ان سے 2 سے 3 کلومیٹر دور نکل چکا تھا اور میں آرام سے کھڑا ہوا اور وہاں سے اپنے فائر لاک آؤٹ کی طرف بھاگنے لگا کیونکہ وہاں پر میری جیپ کھڑی ہوئی تھی. اس لیے مجھے وہاں پر تو پہلے لازمی جانا ہی جانا تھا کہ میں اس جیپ میں بیٹھ کر اپنے ڈپارٹمنٹ میں جا سکوں. اور میں تب تک نہ رکا کہ جب تک میں 9 سے 10 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنے فائر لاک آؤٹ کے باہر نہ پہنچ گیا. مجھے کافی زیادہ سانس چڑھا ہوا تھا. لہٰذا نیچے اسٹور روم میں ہی جو نل لگا ہوا تھا پہلے تو میں وہاں گیا اور میں جلدی سے پانی پیا تاکہ میری حالت تھوڑی درست ہو سکے. یہ کرنے کے بعد میں نے جلدی سے اپنی جیب سے اس جیپ کی چابی نکالی اور اس کو سٹارٹ کیا اور وہاں سے ڈپارٹمنٹ کی طرف نکلنے لگا. ابھی میں سامنے جا ہی رہا تھا کہ وہی ساری چیزیں میری سامنے آ چکی تھی اور اس دفعہ وہ 5 نہیں بلکہ 15 سے 20 تھے اور بالکل میرے جیپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے. لہٰذا میں نے بھی کسی چیز کی فکر کیے بغیر گاڑی کو زور سے بگایا اور ان کے اوپر چڑھا ڈالی. اور میں نے سائڈ میرر سے نیچے دیکھا کہ ان کی ہڈیاں شڈیاں بالکل ٹوٹ چکی تھیں. اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ہیل کر رہے تھے اور بالکل جڑ رہے تھے دوبارہ سے. یہ دیکھ کر مجھے ابھی یہ بھی یقین ہو چکا تھا ان کو مارنا بھی ناممکن ہے. پتہ نہیں وہ کیا ہی چیزیں تھیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لہٰذا میں نے اب اپنی ڈرائیونگ پہ فوکس کیا اور جتنی تیز ہو سکتی تھی گاڑی بگائی کیونکہ مرنا تو اس طرح بھی تھا ان چیزوں کے ہاتھ بھی. تو کیوں نہ اس طرح اس طرح مر لیا جائے جس میں کوشش تو کی جائے اپنی جان بچانے کی. لہٰذا میں نے گاڑی کو 80 90 سے نیچے نہ رکھا اور موڑوں پر بھی بھگاتا گیا. حالانکہ پہاڑی سے نیچے اتر رہا تھا اور موڑ کافی خطرناک تھے، اس کے باوجود میں نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی نہ کی. ڈرفٹ اور سکیٹنگ کرتے ہوئے گاڑی کو بھگاتے ہوئے ڈپارٹمنٹ میں آخر کار میں لے ہی آیا جہاں پر میرے سارجن اور انسپیکٹر موجود تھے. اور وہاں پر آ کر گاڑی کو روک کر میں جیپ سے باہر نکل کر نیچے گر گیا اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور میں بستر پر پڑا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک نرس بھی بیٹھی ہوئی تھی. لہٰذا میرے ہوش آتے ہی میرے سارجن اور انسپیکٹر کو اندر بلایا گیا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی میرے ساتھ کافی اچھی خاصی بانڈنگ تھی اور ہمارے اندر باس اور سرونٹ سے زیادہ فرینڈشپ والا زیادہ تعارف تھا. لہٰذا وہ مجھے پوچھنے لگے کہ میرے دوست تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، ایسا کیا ہوا
کہ تمہاری ٹانگیں اور پاؤں زخمی ہو چکے ہیں۔ اور میرا پاؤں تو کافی شدت زخمی ہو چکا تھا، کیونکہ ان میں سے ایک اس وحشی درندے نے میرے پاؤں کے اندر اپنا پورا ناخن گھسا ڈالا تھا، اور اس کے علاوہ میرے ہاتھ اور منہ بھی چھلے ہوئے تھے۔ لہٰذا میرے ساتھ جو سب کچھ ہوا میں نے ایز اٹ از ان کو بتا دیا۔ یہ سننے کے بعد وہ کہنے لگے کہ اس طرح کے کافی سارے کیسز ہمارے پاس پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن تمہیں ایک بات بس میں سمجھا دوں، اگر تم سے کوئی میڈیا والا یا باہر کا کوئی بھی آدمی اس بارے میں پوچھے تو تم نے اس بارے میں قطعاً نہیں بتانا ان کو۔ لیکن میں نے کہا یہ تو غلط بات ہے، اور وہ جو اس رات بندے کے ساتھ ہوا ہے، ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے، ایک بندہ رات کے تقریباً 8 سے 8:30 کے درمیان مسنگ کیس میں ہمارے پاس رپورٹ ہوا تھا۔ ہم نے کافی سارا سرچ کیا اس کو، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ غالباً تم نے اسی بندے کو دیکھا تھا۔ تو یہ سب باتیں سن کر میں کافی حیران ہوا۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ میں پولیس اور میڈیا کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ تو انہوں نے کہا ہاں، تمہارے بتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چیزیں کافی پاورفل ہیں، اور اگر جب تک ہم ان کے کام میں مداخلت نہیں کرتے اور ان کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے، وہ بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ ضرور اس شخص نے کچھ ایسا کیا ہوگا کہ وہ چیزیں اس کو اٹھا کر لے گئیں، اور تم نے بھی ان چیزوں کو کافی قریب سے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ تمہارے بھی پیچھے پڑ گئی تھی۔ لہٰذا اگر ہم نے میڈیا اور پولیس والوں کو یہ سب کچھ بتایا تو اس جنگل کی ریپوٹیشن بھی کافی سوال اٹھیں گے، اور لوگ یہاں پر آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو ڈسکلوزر نہیں کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے۔ بے شک اب تم اس فائر لاک آؤٹ پر مت جانا، یہ ہماری ہی غلطی تھی، ہمیں تمہیں پہلے ہی یہ سب کچھ اس کے بارے میں انفارم کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہمیں یاد نہ رہا، کیونکہ تم 6 سے 7 سال ہمارے ساتھ کام کر چکے تھے۔ تمہیں یاد نہیں تھا کہ ہمیں تمہیں ایسا کچھ بتایا بھی ہے یا نہیں، یا ہم نے سوچا کہ ہم نے سوچا کہ تم نے خود اس چیز کو پہلے ہی ایکسپیرینس کر لیا ہو، یا تم جانتے ہو، اور ہم زیادہ تر اس بارے میں اپنے ڈپارٹمنٹ وغیرہ میں بات بھی کیا بھی نہیں کرتے۔ لہٰذا وہ دن گیا اور آج کا دن ہے، میں نے کبھی بھی دوبارہ فائر لاک آؤٹ کا رخ نہ کیا اور کبھی بھی اس پوسٹنگ پر نہ گیا، حالانکہ میں ابھی بھی اپنے سارجنٹ کے ساتھ گھومتا ہوں اور راؤنڈز وغیرہ کرتا ہوں، اور ابھی بھی اس فورسٹ رینجر میں کام کرتا ہوں، اور میری پوسٹنگ بھی ہو چکی ہے، کیونکہ جو ہمارے انسپیکٹر تھے ان کی ایک ان نون طریقے سے اسی جنگل میں ڈیتھ ہو چکی تھی، تو اب ان کی پوسٹنگ بھی مجھے مل چکی تھی۔ اب میں انسپیکٹر کی پوسٹ پر تھا اپنے سارجنٹ کے ساتھ، اور ہم وہی والا کام کیا کرتے تھے جو پہلے 6 7 سال سے کرتے آ رہے تھے، اور اب میں اس جنگل کے تمام راز سے واقف ہو چکا تھا اور کسی ایسی چیز کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا کہ جو ہم نے منع کی گئی تھی۔ یہ سٹوری آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اسی لیے اپنا نام نہیں مینشن کیا اور نہ ہی جنگل کا نام مینشن کیا ہے۔ کیسی لگی آپ کو میری یہ سٹوری؟ اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتا ہوں پھر کسی اور اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔